میں اپنی اس آڈیو کے ذریعے نہ کسی کی طرفداری کر رہا ہوں نہ کسی کی وکالت۔ میں اگر طرفدار ہوں تو مسلک اعلیٰ حضرت کا، میں طرفدار ہوں تو جماعت اہل سنت کا، میں طرفدار ہوں اپنے بزرگوں کے طریقے کا، میں طرفدار ہوں اپنی عوام اہل سنت کا۔ یہی وجہ ہے کہ اس اختلاف سے جو کچھ اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے اور مستقبل میں جو مزید ہوگا، وہ مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اس تنازع میں مجھے جو بات سب سے عجیب اور افسوسناک دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی آصف جلالی اتنا ہی بڑا مجرم ہے کہ نہ ان سے حجت تمام کی گئی، نہ ان کی صفائی کو باضابطہ سنا گیا، نہ ان کے دلائل پر غور و فکر کیا گیا، نہ ان کے دلائل کا کوئی مدلل جواب دیا گیا، ان سے مناظرہ تو دور ان کے روبرو بیٹھ کر بحث و مباحثہ و گفتگو کرنا تک گوارا نہیں کیا گیا۔ اس کا آخر کیا مطلب ہے؟ آخر شریعت کا یہ کون سا اصول ہے؟ آخر اہل سنت کے کن بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ سامنے والے کی آپ بات تک نہ سنیں، اس کی کسی تعویل کسی صفائی کا جواب تک نہ دے، صرف سزا سنا دے؟ جب آپ جلالی صاحب کو گستاخ بتا رہے ہیں تو گستاخ ہونے کے نقلی و عقلی دلائل بھی تو دیجیے۔ محض جذباتی بیانات، جذباتی تحریریں جن کا اصل مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، اور جب اس سے بھی کام بنتا دکھائی نہیں دیا تو گالیوں کی نوازشات، اور گالیوں سے بھی کام نہ بنا تو اب جیل کی سزا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آخر اسے حسد نہ سمجھا جائے تو کیا سمجھا جائے؟ مخالفین آصف جلالی اگر واقعی اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا سمجھتے ہیں تو بڑے ادب سے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ صاحبان، ذرا اعلیٰ حضرت کا یہ رسالہ تحمید ایمان صفحہ نمبر 131 ملاحظہ فرما لے اور دیکھیں کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ لزوم و التزام میں فرق ہے۔ اقوال کا کلمہ کفر ہونا اور بات ہے اور قائل کا کافر مان لینا اور بات۔ ہم احتیاط برتیں گے، سکوت کریں گے جب تک ضعیف سے ضعیف احتمال ملے گا، حکم کفر جاری کرتے ڈریں گے۔ نیز اسی رسالہ تحمید ایمان صفحہ 133 پر فرماتے ہیں، مسلمانوں، یہ روشن ظاہر واضح قاہر عبارات تمہارے پیش نظر ہے، جنہیں چھپے ہوئے 10 اور بعض کو 17 اور تصنیف کو 19 سال ہوئے، اور ان دشنامیوں کی تکفیر تو اب 6 سال یعنی 1320 سے ہوئی ہے۔ ان عبارات کو بغور نظر فرماؤ اور اللہ اور رسول کے خوف کو سامنے رکھ کر انصاف کرو۔ یہ عبارتیں فقط ان مفتریوں کا افطرا ہی رد نہیں کرتی بلکہ صراحتاً صاف صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی عظیم احتیاط والے نے ہرگز ان دشنامیوں کو کافر نہ کہا جب تک یقینی قطعی واضح روشن جلی طور پر ان کا صریح کفر آفتاب سے زیادہ ظاہر نہ ہو لیا، جس میں اصلاً ہرگز گنجائش کوئی تعویل نہ نکل سکی۔ آخر یہ بندے خدا وہی تو ہے جو ان کے اکابر پر 70 وجہ سے لزوم کفر کا ثبوت دے کر یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل لا الہ الا اللہ کی تکفیر سے منع فرمایا ہے جب تک کہ وجہ کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ ہو جائے، اور حکم اسلام کے لیے اصلاً کوئی ضعیف سا ضعیف محمل باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ، حکم تکفیر و حکم گستاخی عائد کرنے میں کیا احتیاط ہے میرے امام کی۔ میں حقیر سگے کوچے رسول پاک و خاک پائے اہل بیت اطہار یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آصف جلالی کی گستاخی کیا ان خفصائے دیابنہ سے زیادہ ہے کہ جنہیں امام اہل سنت نے ان کی گستاخانہ عبارتوں کی ہر ممکن صفائی، تعویل و توجیہ کا 13 سال تک موقع دیا، اور فتوی تکفیر لگانے میں ہر ممکن احتیاط اور شریعت کے قواعد کا اس قدر لحاظ رکھا؟ کیا واقعی آصف جلالی اتنا بڑا گستاخ ہے کہ جسے اتنا بھی موقع دینا ضروری نہ سمجھا گیا کہ ان کے مطالبے کے مطابق ان کے روبرو بیٹھ کر ان کی صفائی، تعویل و توجیہ کو سن لیا جائے اور انہیں لعن طعن و گالیوں سے نوازنے کی بجائے دلائل سے غلط ثابت کیا جائے؟ چونکہ اب یہ مسئلہ کتابوں سے جلسہ گاہوں تک، جلسہ گاہوں سے سڑکوں تک اور سڑکوں سے کچہری تک آ چکا ہے، اور اس وقت بعض علماء و خواص اور خصوصاً عوام اہل سنت اس مسئلے میں نہایت تشویش
کشمکش و بے چینی میں مبتلا ہے کہ آیا اہل بیت اطہار کو معصوم مانا جائے یا محفوظ؟ اہل بیت اطہار سے خطا ممکن ہے یا ناممکن؟ نیز اگر خطا ممکن ہے تو خطا سے مراد خطا مطلق ہے یا خطا اجتہادی؟ یہ وہ باتیں جس میں عوام آپسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے، اس لیے یہ حقیر خود عوام اہل سنت میں سے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے عوام اہل سنت کی طرف سے غیر جانبدارانہ طور پر اکابرین علماء اہل سنت اور خصوصاً ہمارے وہ علماء حضرات جنہیں مولانا آصف جلالی صاحب کے موقف سے سخت اختلاف ہے، مثلاً حضرت علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب، حضرت علامہ سعید اسد صاحب، حضرت علامہ حنیف قریشی صاحب، حضرت علامہ سید شاہ مظفر حسین صاحب وغیرہ، ان علماء کرام سے چند معروضات باشکل سوالات عرض کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ ان صاحبان میں سے کوئی بھی ایک ہماری معروضات کا جواب دے کر ہم عوام اہل سنت کی بے چینی کا ازالہ فرمائیں اور عقیدہ اہل سنت کی روشنی میں مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق معصوم عن الخطا کون کون ہے اور محفوظ عن الخطا کون کون ہے؟ سوال نمبر 2 عقیدہ اہل سنت کے مطابق اہل بیت اطہار معصوم عن الخطا ہے یا محفوظ عن الخطا؟ سوال نمبر 3 اگر کوئی شخص اہل بیت اطہار کو معصوم عن الخطا سمجھتا ہے تو اس پر عقیدہ اہل سنت کے مطابق کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 4 اہل بیت اطہار اگر معصوم عن الخطا ہے تو قرآن و حدیث و کتب عقائد اہل سنت سے واضح فرمائیں۔ سوال نمبر 5 اہل تشیع جس معنی و مفہوم میں اہل بیت اطہار کو معصوم مانتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت جس معنی و مفہوم میں انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ سوال نمبر 6 خطا اجتہادی کیا اہل بیت سے ممکن ہے یا نہیں؟ عدم امکان پر عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ کے دلائل پیش فرمائیں۔ سوال نمبر 7 اگر کوئی شخص جو اہل سنت ہونے کا دعوے دار ہے اور اہل بیت اکرام کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرتا ہے تو اس پر عند الشرع کیا حکم ہوگا؟ آیا کہ وہ کافر ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے یا فاسق معلن؟ قرآن و حدیث نیز عقیدہ اہل سنت و کتب ائمہ اہل سنت کے دلائل سے حکم بیان فرمائے۔ سوال نمبر 8 آیت تطہیر سے عصمت ثابت ہے تو خطا اجتہادی عصمت کے متضاد ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو جن محدثین و مفسرین نے انبیاء کرام کی طرف باوجود عصمت کے خطا اجتہادی کی نسبت کی ہے ان پر کیا حکم شرع ہوگا جبکہ بالاتفاق انبیاء کرام معصوم ہیں؟ اہم گزارش یہ ہے کہ برائے کرم ان سوالات کے جوابات حکایات، ضعیف روایات و حدیث فضائل و مناقب سے منطقی طور پر نہ دیں بلکہ قرآن و حدیث و کتب ائمہ اہل سنت سے صریح قطعی الدلالت دلائل سے دینے کی زحمت فرمائیں اور عوام اہل سنت کی تشویش و بے چینی کو رفع فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی